بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ٹو ہینڈل دا ہاٹ. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک این ای سی کی ایک ویٹرن ہرمین ناصر. ہرمین ناصر جو ہیں فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ہیں آئی اے ایس سی سے, انوائرمنٹل انجینئرنگ کر رہی ہیں, اینڈ شی از آلسو دا پریزیڈنٹ آف ایس ڈی جی ہب نسٹ. اور اس کے علاوہ اپنی آرگنائزیشن ڈاکٹرس ایگزامپلوں کو بھی لیڈ کرتی ہیں. اینڈ اس کے علاوہ she has been on exchange programs and she is representing Pakistan internationally at multiple forums. کیسی ہیں ہرمین؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک. اچھا, اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ سب سے پہلے تو انوائرمنٹل انجینئرنگ میں آپ آئی کیوں, کیا سوچ کے آئی تھیں, اور ویسے جو باقی جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں اس طرف, ان کے لیے آپ کیا ایڈوائس دیں گی؟ رائٹ. سو ایف ایس سی کا جب رزلٹ آتا ہے تو وی آر آلویز تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ کہ اب اگلا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اکیڈمیز ہوتی ہے, دیر از اے لاٹ آف پریشر سوسائٹی سے, بیکاز ایوری ون تھنکس کہ آپ نے بس ابھی ایف ایس سی یا اے لیولس کیا اینڈ یو شوڈ نو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو ود یور لائف. ٹھیک ہے, آئی واز لکی انف کہ مجھے پتا تھا کہ میں نے انجینئرنگ ہی کرنی ہے, بٹ وچ field of engineering I wanted to choose, that was a question. I was pretty sure کہ I cannot do mechanical, electrical or I cannot do CS. There was a lot of pressure. I started in 2019 my university life. تو اس وقت CS کا بہت زیادہ تھا, everyone was doing CS. تو but I wanted to try something new. بٹ مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ مے بی میں میکینیکل, الیکٹریکل جو مین انجینئرنگ فیلڈز ہیں, آئی ووڈ ناٹ ایکسیل ان دوز, میں شاید وہ نہیں کر سکوں گی. تو آئی واز لکنگ فار ڈفرنٹ فیلڈس. آئی آلسو نیو دیٹ آئی ہیو ٹو کم ٹو نسٹ بیکاز میں ہاسٹلائٹ نہیں بننا چاہتی تھی. ٹھیک ہے, اینڈ نسٹ از اے گریٹ انسٹیٹیوٹ. تو میں نے نسٹ کی ہی ڈفرنٹ دیکھی انجینئرنگز, اینڈ آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ انوائرمنٹل انجینئرنگ. سو آئی شیئر دیٹ ود مائی فادر, اینڈ انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا بیکاز ہی تھاٹ دیٹ دس از سم تھنگ ریئلی نیو اینڈ آئی شوڈ گو فار اٹ. تو پھر میں نے اور سرچ وغیرہ کیا اینڈ آئی جسٹ اپلائیڈ فار اٹ. تو پھر نام بھی آ گیا. ٹھیک ہے, اور آئی ووڈ بی ویری آنیسٹ, میرا میرٹ بہت لو تھا, تو میرا آیا بھی انوائرمنٹل انجینئرنگ میں تھا. تو لائک اٹ واز لائک کہ اس نے مجھے شور کر دیا کہ ابھی انوائرمنٹل انجینئرنگ ہی کر لو. سو دیٹ از ہاؤ آئی کیم ان ٹو دس فیلڈ. مائی سجیشن فار ادر, آئی ووڈ سے کہ اگر تو آپ انجینئرنگ کرنا چاہتے ہو بٹ یو آر ویری گڈ ود کیمسٹری, یو آر ویری گڈ ود بایولوجی, کیونکہ ایون دو اٹس این انجینئرنگ فیلڈ بٹ ہم لوگ مائکرو بایولوجی بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اگر آپ کے اس طرف کا انٹرسٹ ہے تو یو شوڈ ڈیفینیٹلی کم ٹو دس فیلڈ. پلس اس کے ایک تو وی ہیو مینی بینیفٹس. آگے یو نو ایوری تھنگ کہ اٹس آل اباؤٹ, آل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ از کلائمیٹ چینج, آل وی آر ڈسکسنگ اس کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس. سو دس فیلڈ از ریئلی ریلیٹڈ ٹو دیٹ. آپ اس فیلڈ میں آؤ گے تو آپ کو ڈفرینٹ آگے جانے کے لیے انٹرنیشنلی آپ کو بہت سی اپرچونیٹیز ملتی ہیں. تو آئی فیل کہ اس لحاظ سے اف یو وانٹ دیٹ تھنگ ان یور لائف ان فیوچر تو انوائرمنٹل انجینئرنگ از اے ریئلی نائس فیلڈ. ٹھیک ہے, تو این ای سی میں آپ کس سال میں انٹر ہوئی تھیں اور اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا تھا آپ کا؟ این ای سی میں جو میرا پہلا دن میرے ڈپارٹمنٹ میں تھا وہی میرا پہلا دن میرا این ای سی میں تھا. آئی شیئر دس اسٹوری ایوری ٹائم. آئی فیل دیٹ ایوری ون از ناؤ سو ڈن ود دس اسٹوری. ٹھیک, بیکاز جب میں این ای سی میں بھی پروموٹ ہوتی تھی تو آئی یوز ٹو شیئر دس ود مائی ایگزیکٹیوز, اینڈ جب بھی میرے انٹرویوز وغیرہ میں پوچھتے ہیں تو آئی شیئر دیٹ اسٹوری. سو ایکچولی وین آئی کیم ٹو مائی ڈپارٹمنٹ آئی واز سپر ڈپریسڈ دیٹ ڈے. مجھے ڈپارٹمنٹ اچھا نہیں لگ رہا تھا, اینڈ این ای سی کے واک ان انٹرویوز چل رہے تھے. انٹرویوز ختم ہو چکے تھے. دیر واز اے لاسٹ کال کہ آپ آ کے انٹرویو دے دیں. تو آئی واز سپر ڈپریسڈ, اینڈ 1 بجے سب C1 گئے, اینڈ میں نے وہاں دیکھا کہ این ای سی کے واک ان انٹرویوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو سم مائی فرینڈ مائی کلاس فیلو سیٹ کہ یار دے دو کیا ہوتا ہے. سو آئی جسٹ وینٹ. میں نے کہا میرا انٹرویو لے لیں. ٹھیک ہے, سو آئی اسٹارٹیڈ فرام ٹیم میڈیا. سو آئی وینٹ دیئر. ٹھیک ہے, فارچونیٹلی مائی جو وہاں پہ انٹرویو لے رہی تھی اینڈ شی واز دی او بی ایٹ دیٹ ٹائم, ادینہ طاہر, وہ میری سینئر تھیں. سو دیٹ انٹرویو واز مور آف اے کانورزیشن جس میں شی ریئلی انکریجڈ می. انہوں نے مجھے بہت شیئر کیا کہ ہاؤ کین انوائرمنٹل انجینئرنگ بی ویری گڈ فار می, ہاؤ از دیٹ ڈپارٹمنٹ ویری گڈ فار می, اینڈ دین آلسو ہاؤ نسٹ انوائرمنٹ کلب از گڈ فار می. سو دیٹ میڈ می اسٹے ان آئی ایس سی, دیٹ کانورزیشن, اینڈ دیٹ کانورزیشن اسی سے آئی گاٹ ان ٹو این ای سی ایز ویل.
میڈیا سے ٹریجر کیسے بنی آپ یہ؟ اچھا ٹو کریکٹ یو, آئی واز ناٹ ٹریجرر, آئی واز انوائرمنٹ سیکرٹری. ہاں, ٹیم میڈیا اس لیے جوائن کی تھی کہ اس وقت ایک کیمرہ ہوتا تھا پاس, جس کے پاس کیمرہ ہوتا ہے وہ ٹیم میڈیا میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, سوسائٹیز میں دس از جسٹ اے تھنگ. باقی آئی تھاٹ کہ میرا اسی میں انٹرویو ہے, میرا لائک مائی کالج, کوئی وہاں پہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں تھی. آئی لائکڈ فوٹوگرافی, وہ میں خود ہی کرتی تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ اسی میں ایکسپیرینس ہے, آئی فٹ ان ٹیم میڈیا اونلی, تو آئی اپلائڈ فار دیٹ. دین تو اس سے پھر یہ ہوا کہ آبویسلی پھر میں ٹیم میڈیا کے ساتھ میں نے اسٹک نہیں کیا. آئی واز جسٹ پارٹ آف ٹیم میڈیا, آئی واز ڈوئنگ مائی ڈیوٹیز, بٹ میں ہر ایونٹ میں آگے آگے ہوتی تھی, ٹھیک ہے, یا ایونٹ ہیڈ بننا ہو یا کچھ ہونا ہو, بیکاز آبویسلی مائی فیلڈ واز انوائرمنٹل انجینئرنگ ایز ویل. تو پھر دیٹ لیڈ می to environment secretary position, and I thought everyone also thought کہ I am the best for that position, not press secretary یا اس طرف سے زیادہ میں environment secretary بن کے I can arrange such events for NEC جس سے NEC کو benefit ہو. تو ایس ڈی جی ہب کے بارے میں آپ کا اس کی طرف کس طرح گئیں, اور آئی تھنک سو فرسٹ پریزیڈنٹ ہیں آپ ایس ڈی جی ہب کی, تو کس طرح سے خیال آیا, کس طرح سے آپ اس میں شامل ہوئیں, اور اس کی کیا اسٹوری ہے؟ Okay, so when I was in my first and second year میں تو کووڈ آ گیا تھا, بلکہ ہمارے سیکنڈ سیمسٹر میں کووڈ آ گیا تھا, سو دیٹ وی ور ایٹ ہومس, ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ تھا کہ آئی واز آلویز لوکنگ فار نیو تھنگس, مطلب میں ابھی گھر میں یہ سوچی تھی کہ آئی اسٹارٹڈ لنکڈ ان, جب مجھے لگتا تھا کوئی بھی میری کلاس پہ نہیں یوز کرتا ہوگا, ایوری ون ہیڈ اٹ, بٹ مجھے لگتا ہے کہ ساتھ والے لوگ لنکڈ ان کا اتنا نہیں تھا. اینڈ اب سیکنڈ ایئر میں نے اسٹارٹ کیا, آئی میڈ مائی لنکڈ ان, اینڈ میں نے کوئی ایک کورس کیا ہوا تھا آئی گیس کسی فضول سی ویب سائٹ سے, ٹھیک ہے, اور میں نے لنکڈ ان پہ وہ پوسٹ کیا تھا اپنی پہلی چیز. سو آئی میڈ مائی لنکڈ ان ایکٹیو, اس سے پھر بہت سی اپرچونیٹیز مجھے ملنا شروع ہوئی تھی, اینڈ آئی واز آلویز اپلائنگ فار ایوری تھنگ. لائک مجھے تھا کہ میں سب کر لوں, جو میرے سینئرز نے کیا ہوا ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ دا ایکسپیرینس. تو وہاں پہ آن لنکڈ ان ون آف مائی سینئرس دے مینشن می ان کمنٹ اس اپرچونیٹی کے نیچے. دس از بیسکلی ایک انٹرنیشنل فورم ہے یوتھ کا سب سے بڑا, SDSN یوتھ. سو دے ہیو اوور 3000 یوتھ ممبرز اینڈ دے آر ورکنگ ان اوور 80 کنٹریز. تو انہوں نے مجھے مینشن کیا. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ناٹ ایلیجیبل فار دیٹ پوزیشن, کیونکہ آپ SDG کوآرڈینیٹر بننے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو ایکسپیرینس. آبویسلی آپ کو پاکستان سے وہ سلیکٹ کر رہے ہیں, آلسو آپ کو 2 years آپ کی یونیورسٹی میں رہنے ہوتے ہیں. یو ہیو دس از اے پیریڈ آف 2 years جو آپ نے گزارنے ایز SDG کوآرڈینیٹر. سو آئی ویٹڈ فار 1 year. سو وین مائی 3rd year اسٹارٹیڈ, جب میں یہاں پہ OB NEC میں آئی اپلائڈ, اس وقت آئی اپلائڈ فار اٹ. میں نے 1 سال اس اپرچونیٹی کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اپلائی فار دس تھنگ, اینڈ دین آئی اپلائڈ فار اٹ. تو پھر آئی ڈidn't know about SDGs at that time as well, like everyone doesn't, ٹھیک ہے, نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو, بٹ آئی سرچ فار اٹ کیونکہ میں ایک چیز کرنا چاہتی تھی. اینڈ یا رائٹ ناؤ پاکستان میں دیر از اونلی 1 یونیورسٹی NUST جس میں دے ہیو سلیکٹڈ اے SDG کوآرڈینیٹر, اینڈ آئی ڈونٹ نو وائی ادر یونیورسٹیز, ابھی مجھے لگتا ہے کہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایسی اپرچونیٹی ایگزسٹ کرتی ہے. سو اس طرح آئی اسٹارٹڈ دس جرنی. ٹھیک ہے. تو کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک کانفرنس وہاں پہ ہوسٹ کی تھی ہمارے RIC کے اندر, اور اس کے اندر آپ نے ایک بات بتائی تھی, اور وہ یہ تھا کہ SDGs کو اردو میں کیا کہتے ہیں. تو آڈینس کو بھی بتاتے ہیں SDGs کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے. اچھا پہلے آپ بتائیں, آپ اس آڈینس پہ تھے, آپ مجھے بتائیں. آئی وانٹ ٹو سی کہ لرن بھی کیا تھا اس سے کسی نے یا نہیں. نہیں, مجھے بھول گیا ہے, آپ اسی لیے دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. SDGs کو اردو میں کہتے ہیں, میں بھول گئی ہوں. اوکے کٹ دیٹ پارٹ. لیٹ می تھنک, میں آپ کو بتاتی ہوں. حصول کے مقاصد, سسٹینیبل کا مجھے نہیں آ رہا. آئی گیس اٹس ترقیاتی حصول کے مقاصد, بٹ آئی ایم گونا سرچ اٹ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو آسک می دس کوسچن اگین. اوکے ٹھیک ہے, آپ ابھی کر لیں بے شک سرچ. بٹ آئی سرچ, اٹس آئی گیس اٹس ترقیاتی حصول کے مقاصد, یا مقاصد کی جگہ زوائد بھی ہو سکتا ہے. پائیدار ترقی کے اہداف. ٹھیک ہے, مقاصد ویسے آئی لائک مقاصد مور. پائیدار ترقی کے اوکے ٹھیک ہے, اوکے گائز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اچھا یار اٹس ویری ڈیفیکلٹ, ٹھیک ہے, پائیدار ترقی کے مقاصد. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ٹو بی آنیسٹ. ہاں بٹ اوکے یار, سوری یار. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ میرا کویشچن ہے کہ آپ نے تقریباً 1 ویک پہلے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اٹینڈ کی تھی یو ایس ایمبیسی کے اندر ان کے اسسٹنٹ سیکرٹری فار بیورو آف انرجی ریسورسز جوفری پیٹ کے ساتھ, اور وہ تھی یو ایس پاکستان انرجی سیکورٹی ڈائلاگ کے بارے میں. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں, کیا اس کے پیچھے کیا اسٹوری تھی؟ Okay, so I was invited there as a panelist. I went to this program last year جو USAID funded تھا. It was about exploring the future of women in STEM fields. It was in Qatar. تو because I am now their alumni, تو اس وجہ سے آئی واز انوائٹیڈ, پلس مائی بیک گراؤنڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ اینڈ ورکنگ ود یوتھ ایز اے کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ. تو آئی واز انوائٹیڈ دیئر اینڈ بیسکلی دیٹ کانفرنس واز واٹ آئی لوڈ اباؤٹ دیٹ کانفرنس کہ وہ ایک کانفرنس نہیں تھی, اٹ واز مور آف اے ڈسکشن. اینڈ وہ اس لیے تھی کہ بیکاز دا اسسٹنٹ سیکرٹری ہی وانٹیڈ ٹو نو کہ what are the hurdles women face in energy sector, یا what are the hurdles جرنلی جو انرجی سیکٹر میں ایگزسٹ کرتی ہے, وائی آر وی ناٹ موونگ ٹو رینیویبلس, ایک جنرل پرسپیکٹو سے, ناٹ وٹ کیبنٹ پیپل ٹیل ہم, ناٹ وٹ پولیٹیشینز آر ٹیلنگ ہم یا آپ کی منسٹری ان کو بتا رہی ہے, سم تھنگ آف جرنل جو لوگ وہاں پہ جو اس فیلڈ سے ہیں, ہی وانٹیڈ ٹو نو دیئر اوپینینس. تو دیٹ از وائی آئی واز انوائٹیڈ ٹو دیٹ راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن. اس میں واٹ آئی شیئرڈ واز, میرا جو پوائنٹ تھا, بیکاز آئی ایم فرام ایجوکیشن سیکٹر, تو آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, سو مائی پوائنٹ واز کہ what I shared was کہ how there is this gap between our universities and industries. ہماری یونیورسٹیز میں وی ہیو اے لاٹ آف ریسرچ اسٹوڈنٹس, رائٹ, وی ہیو ایف وائی پیز فار فائنل ایئر اسٹوڈنٹس, ہمارے ایم ایس ہے, پی ایچ ڈیز ہیں, بٹ کیوں ہمارے کولیبریٹو ایک انوائرمنٹ کیوں نہیں ہے؟ وائی آر دا انڈسٹری ناٹ کولیبریٹنگ ود دا اسٹوڈنٹس آف ڈفرنٹ انڈسٹریز؟ یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹ کیوں نہیں کرتی ہیں, رائٹ؟ اب اگر کوئی انرجی سیکٹر ہے تو وائی آر دے ناٹ فنڈنگ دا ریسرچ پروجیکٹس؟ اور وہی ریسرچ پروجیکٹس یہاں پہ دے آر سو مینی ریسرچ اسٹوڈنٹس فرام مائی ڈپارٹمنٹ جو سولر انرجی پہ کام کر رہے ہیں, اینڈ دے ہیو سچ امیزنگ آئیڈیاز. تو دیٹ از واٹ آئی شیئرڈ ود ہم. آلسو میرا ایک اور پوائنٹ تھا, بیکاز آئی وینٹ ٹو دیٹ پروگرام جس میں اٹ واز اباؤٹ وومین, اینڈ آئی شیئر دیٹ ہاؤ وومین ان انرجی فیلڈس اینڈ وومین ان جرنلی, آپ اگر کلائمیٹ چینج کی بھی بات کریں, دیٹ ہاؤ وی آر مور افیکٹڈ, بٹ ہمیں اس پوزیشن نہیں دی جاتی کہ جہاں پہ ہم اپنے پرابلمس اور ہرڈلس کو شیئر کر سکیں. دو وومین لیڈرس آئی فیل, بیکاز جو کبھی بھی جو جس پرابلم سے گزر رہا ہوتا ہے اسی کو اس کا سلوشن پتہ ہوتا ہے. سو وین وی سے دیٹ وومین فیس مور ہرڈلز ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج اور انرجی سیکورٹی, تو maybe women leaders have better solutions, right? So that was my point that I shared with him. So it was a very fruitful discussion. ٹھیک ہے. آپ نے قطر پروگرام کے بارے میں اپنے بتایا تھا, تو what was that about? Okay, that was it was an exchange program. It was not very much related to پڑھائی, ٹھیک ہے. It was more of a experience جو آپ لے. A senior of mine, he shared this opportunity with me. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہے, میں نے بس دیکھا and I was like چلو اپلائی کر دیتے ہیں کیا ہوتا ہے. So I applied for it. اور میری جو پرسنل اسٹیٹمنٹ تھی اس میں نے یہی بات شیئر کی کہ آئی ہیو ورکڈ ان دس فیلڈ ایز این کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ. آئی ایم فرام یوتھ, آئی نو کہ ہاؤ وومین آر مور افیکٹڈ بائی کلائمیٹ چینج, اور اگر ہو رہا ہے تو آئی شیئر دا ہرڈلز دیٹ وومین فیس, اینڈ وائی آئی فیل کہ اگر میں اس پروگرام میں جاؤں گی اور میں باہر جا کر اپنی ایشوز کو زیادہ بیٹر پریزنٹ کر سکتی ہوں, اینڈ آئی کین لرن فرام وومین لیڈرز ایز ویل. سو آئی گاٹ سلیکٹڈ دین. آئی وینٹ لاسٹ سمر. اس میں اٹ واز اے 1 month پروگرام جس میں 2 weeks وی اسپینٹ ان قطر. وہاں پہ ٹیکساس A&M یونیورسٹی تھی. وی ور اسٹڈنگ دیئر. آپ کے کچھ لیکچرز ہوتے تھے انرجی پہ, پھر دین وی ہیڈ راؤنڈ ٹیبل ڈسکشنز ود دا وومن لیڈرز دیئر. اینڈ پھر جو لاسٹ 2 weeks ہے دے ور ان پاکستان, جس میں ہم لوگوں نے گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹرس کے بہت سی کمپنیز, پرائیویٹ اینڈ ایز ویل ایز گورنمنٹ, ہم نے انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ وزٹ کی تھی. اینڈ وی ہیڈ کوشچنز دیٹ وی ہیڈ ٹو آسک. سو ڈو یو وانٹ کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں؟ جی آپ ایکسپیرینس بالکل شیئر کریں. وی ہیو آل دا ٹائم. The Qatar part was fun. Obviously, it was fun. We were having a lot of fun. But what I learned from that part was that
یہاں پہ ایک بہت ڈپریسنگ سی سچویشن ہے ان پاکستان. اینڈ جب آپ پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں نا, یو آر فرام اے ڈیولپنگ کنٹری, آپ پہ بہت سے لیبلز لگائے جاتے ہیں آپ کی کنٹری پہ, اینڈ دیٹ آئی ایم کمپلیٹلی, دوز آر کمپلیٹلی ٹرو کہ یو نو ڈیولپنگ کنٹریز میں آبویسلی دا ایشوز وہ ان کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز آپ اگر ہم کلائمیٹ چینج فیس کریں تو ہم صرف کلائمیٹ چینج فیس نہیں کریں, ہم اکنامک ایشوز بھی فیس کریں ہیں, اینڈ ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آئی یوز ٹو بی ویری ڈپریس, آئی یوز ٹو تھنک کہ جو وومین لیڈرس فرام پاکستان ہیں ان کو وی فیس اے لاٹ آف پرابلمس, رائٹ. اٹس ویری ہارڈ کہ آپ نکل کر آئیں اور آپ لیڈ کریں کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو پورے. بٹ وین آئی وینٹ ٹو قطر دیر آر مینی وومن لیڈرز ہیں جن سے ہم لوگ ملے, بٹ دا بیسٹ پارٹ واز آئی ریممبر مس ویرونیکا, وہ ان کا پورا جو انرجی اینڈ کلائمیٹ والا ڈپارٹمنٹ تھا وہ اس کو لیڈ کرتی ہیں, اینڈ شی ہیڈ لائک 50 to 40 میلز ورکنگ انڈر ہر, اینڈ اٹ لائک شی واز لیڈنگ دا انٹائر قطار کا جو بھی تھا ڈپارٹمنٹ. وٹ آئی لوڈ was that instead of sharing all the good things about her life, she shared the hurdles with us. She shared کہ she faced the same issues جو ہم یہاں پاکستان میں فیس کرتے ہیں. Obviously ان کا امپیکٹ کم ہوگا, ان کو زیادہ اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں, بٹ ایز اے وومن آئی فیل دا اسٹوری آف ایوری وومن از سیم. وی آل ہیو ٹو ڈو دیٹ اسٹرگل, زیادہ کرنی پڑتی ہے, بٹ آئی فیل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹس آل اباؤٹ ہاؤ ریزیلینٹ وی ایکٹ, اینڈ جتنی بھی ہرڈلز آئیں ہاؤ وی کم فارورڈ. تو دیٹ واز مائی مین ٹیک اوے اس پروگرام سے, اینڈ آئی لوڈ دیٹ پارٹ. ان پاکستان دا سچویشن واز ویری ڈپریسنگ. آپ باہر سے آ رہے ہو 2 ہفتے گزار کے, ایوری تھنگ از سپر گڈ دیر, ٹھیک ہے. آپ پاکستان میں آتے ہو اور آپ گورنمنٹ, ہمیں ایک وہ لوگ وزٹ کروایا انہوں نے, آئی وڈ ناٹ ٹیک دا کمپنی نیم, وہ ہمیں اس کمپنی میں لے کے گئے, اینڈ we are from a women program, like women in STEM program تھا پروگرام کا نام. Obviously جب کمپنی کو میل گئی ہوگی تو ان کو بتایا گیا ہوگا کہ these are 17 female students جو آپ کے پاس آئیں گی, right. There was not a single female employee in that company, like not a single, and that was really depressing کہ ہم ایک پروگرام کر کے آئے ہیں, ہم اپنی فیوچر کریئر کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ہم ایک کمپنی میں جو بہت مشہور کمپنی ہے اور وہاں پہ ان کے پاس ایک فیمیل امپلائی نہیں ہے, رائٹ. تو دیٹ واز ویری لو آف دیم, پہلی بات تو, اینڈ دیٹ واز ویری ڈپریسنگ. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب میں نے اس سارے بارے میں سوچا تو آئی فیلٹ کہ ڈپریس سے زیادہ آئی واز مور موٹیویٹڈ بیکاز آئی نو میں نس میں آئی ہیو سو مینی کلاس فیلوز, آئی ہیو سو مینی فرینڈز ہو آر کیپیبل آف ڈوئنگ ونڈرز, اینڈ آئی نیو کہ اف آئی ایم پریولیجڈ انف کہ میں اس پروگرام میں چلی گئی ہوں تو اٹس مائی رسپانسبلٹی کہ آئی ہیو ٹو ورک فار ادرز ایز ویل. تو آئی واز مور موٹیویٹیڈ کہ اب تو کام کرنا ہی کرنا ہے سب کے لیے, فار آل دی فیمیلز, اینڈ وی ہیو ٹو کم فارورڈ. سو دیٹ واز مائی انٹائر ایکسپیرینس. اوکے, تو ڈاکٹرس ایگزامپل ہو کہ آپ کی اس کو لیڈ کرتی ہیں, سب سے پہلے تو اس کا نیم کیسے رکھا آپ نے, اینڈ اس کا نیم کا مطلب کیا ہے, پلس آپ لوگ کام کیا کرتے ہیں؟ اچھا, ڈاکٹرس ایگزامپلوں کا نیم میں نے نہیں رکھا تھا. دس انیشیٹو واز اسٹارٹیڈ بائی مائی سینئرس. انہوں نے ہی نام رکھا تھا. آئی فیل اٹس ویری بیوٹیفل نیم. اٹ ہیز میننگ جس کا واقعی جو ہم کام کرتے ہیں وہ اس میں نظر آتا ہے. سو ڈاکٹرس ایگزامپلو از اے لیٹن ورڈ, اس کا مطلب ہوتا ہے لیڈ بائی ایگزامپل. ہم ایز این ایکٹیوسٹ اینڈ ایڈوکیٹ ہم جو پرابلم فیس کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرابلم ہم فیس نہیں کرتے, جو ہم پر بلیم لگایا جاتا ہے ایکٹیوسٹ پر, ایڈوکیٹس پر, کہ ان کو نالج نہیں ہے کلائمیٹ چینج کے بارے میں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, دے آر جسٹ اپ فار اسٹرائکس اینڈ دے آر جسٹ کمنگ فارورڈ, اور بس وہ ایک نوشن لے کر آگے ہیں اور وہ کوئی شاید پیس ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کا. تو لیڈ بائی ایگزامپل کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یو نو اف یو وانٹ ٹو لیڈ سم ون, آپ پہلے خود ایگزامپل سیٹ کرتے ہو, رائٹ. سو ہم بیسکلی اس انیشیٹو کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹریننگز دیتے ہیں ٹو اسکول اسٹوڈنٹس بیکاز وی تھنک دیٹ دے آر دا فیوچر آف پاکستان, اور ہمیں اسکولز اور کالجز میں یہ ٹریننگ نہیں دی گئی تھی. سو کالج میں آپ نے کتنا, مجھے بتاؤ اسکول میں آپ نے کتنا کلائمیٹ چینج کے بارے میں پڑھا ہے؟ کچھ نہیں پڑھا ہوتا, کچھ بھی نہیں پڑھا, میں نے بھی نہیں پڑھا تھا. تو دیٹ از وائی وی وانٹ کہ جو فیوچر جنریشن ہے اس کو پہلے سے پتا ہو کہ دس از اے ایشو اینڈ دے ہیو ٹو ورک فار اٹ. تو لیڈ بائی ایگزامپل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم ٹریننگز دیتے ہیں, ہم ان کو کیپیبل بناتے ہیں اتنا کہ جب وہ ہماری ایج تک آئیں گے, وین دے ول بی ان یونیورسٹیز اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بیکم لیڈرس, دے کین لیڈ بائی ایگزامپل. ان کو پہلے سے نالج ہوگی, ان کو پتہ ہوگا کہ وہ ان کو اس ایشو کے بارے میں انف نالج ہوگی کہ وہ کسی اور کو جا کے آگے لیڈ کر سکے. سو دیٹ از دا انیشیٹو, اینڈ اس کا آگے ہم کرتے کیا ہیں وہ بھی آئی کورڈ اٹ.
ٹھیک ہے. اور ٹریننگز آپ لوگ جو کراتے ہیں ان کا کیا پیٹرن ہوتا ہے, ڈیزائن کیسے ہوتی ہیں, اور ڈیزائن کرتا کون ہے؟ تو ٹریننگز ہم سے پہلے جب ہو رہی تھی تو ان لوگوں میرے سینئرز نے تو کافی ٹریننگس کروائیں, بٹ دیٹ واز ان کووڈ, تو آبویسلی وہ فیس کرنا پڑا ان کو ہرڈل. میں جب میرے پاس آیا یہ انیشیٹو, تو جو میرا مین جو گول تھا وہ یہ تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو فوکس آن گورنمنٹ اسکولس اینڈ اسٹریٹ اسکولس, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ دا سوسائٹی اینڈ دا پارٹ آف دا سوسائٹی جو زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج سے, جو زیادہ ولنریبل ہے اس ایشو پہ, ان کو جا کے سمجھایا جائے. بٹ دیٹ از ناٹ کہ میں باقی جگہ پہ اسکولس میں نہیں جا کے دیتی. آئی میڈ دس والنٹیئر گروپ جس میں ہم نے والنٹیئر سلیکٹ کیے تھے, تو دے ور پارٹ آف دس ٹیم, اور وہ بھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں یا ان سے بھی ہم ٹریننگ بنوا سکتے تھے. وی کوڈنٹ ڈو اٹ, کچھ ایشوز تھے جو ہماری ٹیم نے فیس کیے, بٹ مینلی یہ ہوتا ہے کہ آئی ہیو جو مین ہماری لیڈز ہیں وہ وی آر 4, اس میں آئی ایم لیڈنگ اٹ, دین آئی ہیو 3 ادر ممبرس, اور ہم مل کے سلائڈس بناتے ہیں. دیر از نو دس تھنگ کہ ایک بندہ بنائے گا, سب کی جس میں بھی اسپیشلٹی ہے وہ کرتا ہے. لائک اف آئی ایم گڈ ایٹ کلائمیٹ چینج کی جنرل نالج تو میں وہ کور کرتی ہوں. وی ہیو معصومہ زہرا, شی از ویری گڈ ود فائنینس اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ کولیبریشنس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. اینڈ دین وی ہیو میر ہو از ویری گڈ ود سلائڈز, ہو از ویری گڈ ود پریزنٹیشنس, تو وی گیو ہر آل دی کنٹینٹ, یا وہ خود سرچ کرتی ہے انفارمیشن اینڈ شی میکس اے سلائڈ. تو دیٹ از آر انٹائر سسٹم کہ ہم اس طرح کام کرتے ہیں. سو یا ٹھیک ہے. آلسو ون تھنگ ٹو ایڈ, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ٹریننگس ڈیزائن کرتے ہوئے اپنی آڈینس کو دیکھیں, رائٹ. جیسے اب ہم نے اسٹریٹ اسکول میں ایک ٹریننگ کروائی تھی, تو اس میں واٹ وی ڈیڈ, کیونکہ وہ بچے بہت چھوٹے تھے, ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے, دے آر لائک ابھی انہوں نے اسٹارٹ کیا اسٹریٹ اسکول سے, تو میں نے خود پینٹنگس کی تھی ساری چارٹ پیپر پہ, ٹھیک ہے. اینڈ آئی میڈ اے ہول اسٹوری خود سے, جس میں ہم نے دکھایا تھا کہ اسٹوری میں 2 بچے ہیں اینڈ پھر سیلاب آ جاتا ہے. دس از اے آکسفورڈ کی ایک بک ہے, اس کی کلائمیٹ چینج پر ہے وہ کمپلیٹ, تو میں نے اس سے وہ ساری پینٹنگس ڈرا کی تھی. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو دیم, اور میں نے اس چارٹ پیپر سے ان کو سارا کچھ پڑھایا تھا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی آڈینس کتنا سمجھ سکتی ہے. دے وڈ نیور انڈرسٹینڈ واٹ کلائمیٹ چینج از, اور وہی اردو والی بات آ گئی کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو اردو میں جا کے بتائیں. تو آبویسلی آپ کو اپنا, ایک تو آپ کی لینگویج اٹ میٹرز اے لاٹ, اینڈ دی آڈینس, ان کی ایج گروپ کیا ہے, ان کی کیپیبلٹیز کتنی ہیں, وہ کتنا سمجھ سکتے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ جب بھی آپ کوئی ٹریننگ ڈیزائن کریں. ٹھیک ہے. تو انوائرمنٹل انجینئرنگ کے آخری سال میں آپ, اور اپنے ایکسپیرینسز کو آپ نے اپنے آخری جو فائنل پروجیکٹ ہے آپ کا, اس سے کس طرح لنک کرتی ہیں؟ اچھا, فار مائی فائنل ایئر پروجیکٹ, اگین آئی آلویز وانٹ ٹو ڈو نیو تھنگس, ٹھیک ہے. تو آئی ایس سی میں آئی فیلٹ کہ واٹر ٹریٹمنٹ پہ بہت زیادہ کام ہوتا تھا, بٹ میں کچھ نیا لانا چاہتی تھی واٹر ٹریٹمنٹ میں. سو آئی سرچڈ اے لاٹ. میرا کوئی پلان نہیں تھا اس پروجیکٹ پہ کام کرنے کا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ آئی اینڈیڈ اپ ہیئر. تو آئی ایم بیسکلی ورکنگ آن ریموونگ مائکرو پلاسٹکس فرام واٹر یوزنگ ٹبیکو ویسٹ. سو دس از ویری کمپلیکس. جب سنتے ہیں تو سب بہت پریشان ہوتے ہیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. اصل میں اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ, یور کویشچن از ویری امپورٹنٹ بیکاز اٹ از لنکڈ ود مائی ایکسپیرینسز. لاسٹ سمر آئی ڈیڈ انٹرنشپ ود برٹش امیریکن ٹبیکو کمپنی. تو وہاں پہ جب میں کام کری تھی, تو اس کے جو آخری دن تھے میرے انٹرنشپ کے, وہاں پہ مجھے یہ آئیڈیا آیا تھا کہ کولیبریشنس کی بات ہو رہی تھی کہ یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹ کیا جائے. تو وہاں پہ مجھے آئیڈیا آیا تھا کہ وائی ناٹ وی ڈو سم تھنگ ود اے ٹبیکو ویسٹ, جو مینوفیکچرنگ ویسٹ ہوتا ہے ٹبیکو کا, یا جو آپ کی فیلڈز میں ویسٹ ہوتا ہے. تو وین آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ فار مائی FYP پروجیکٹ, میں نے کہا کہ وائی ناٹ, لائک اف آئی کین لنک دیز 2 تھنگ, آئی کین لنک کمپنی اور اپنا پروجیکٹ. اور میں نے دونوں جگہ پہ میں آئی ہیو ورک ود دا پیپل ورکنگ ان پاکستان ٹبیکو کمپنی, ناسٹ میں بھی. سو آئی شیئر دیٹ تھنگ ود مائی سپروائزر اینڈ شی واز ویری انکریجنگ کہ یو نو گو فار اٹ. تو پروجیکٹ سمجھ کسی کو نہیں آتا کہ ابھی میں کیا کر رہی ہوں, بٹ آئی کین گیو یو اے بریف ایکسپلینیشن. آپ کا کوئی بھی ویسٹ ہوتا ہے آرگینک ویسٹ, لائک ناؤ ٹوبیکو از این آرگینک ویسٹ. جب آپ اس کو جلاتے ہو وتھ سم کنڈیشنز لائک کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو آکسیجن, یو ہیو ٹو گیو ویری ہائی ٹیمپریچر فرام 500 to 700 ڈگری سیلسیس اور ایون ابو, اور آپ اس کو ایک
क्लोज कंटेनर में इस प्रोसेस को पायरोलिसिस कहते हैं. व्हेन यू बर्न दैट तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बायोचार कहते हैं, राइट. तो वो जो बायोचार होता है इट कैन बी यूज फ्रॉम मल्टीपल पर्पसेस. आप उसको वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, आप उसको सॉइल अमेंडमेंट में यूज़ कर सकते हैं. तो आई टुक दैट पार्ट और मैंने उसको माइक्रो प्लास्टिक की रिमूवल फ्रॉम वाटर में यूज़ किया. सो दैट इज़ माई प्रोजेक्ट. एंड मुझे यही था कि एक तो कोलेब्रेशन होनी चाहिए मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, तो दैट आई यूज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस क्योंकि मेरी इंटर्नशिप थी. और दूसरा ये था कि आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन समथिंग न्यू ताकि फ्यूचर में आगे भी मैंने जाना है टू डू मास्टर्स, तो मैं उसमें मेरे लिए ईजी हो कि मैं इसको आगे लेके जा सकूँ. इट्स एन अमेजिंग आइडिया. थैंक यू. चलें हम इसके आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं. रैपिड फायर क्वेश्चन. राइट. ठीक है. पाकिस्तान में रहेंगी अमेरिका में? दिस इज रैपिड फायर. यस दैट इज. अभी पूछोगे तो अमेरिका में. ओके. हॉलीवुड या बॉलीवुड? 50-50. बॉलीवुड. बॉलीवुड. ठीक है. कैट्स या डॉग्स? दोनों नहीं. दोनों नहीं. ओके. ठीक है. अगर आपके पास एक टाइम मशीन हो तो पास्ट में जाएंगी या फ्यूचर में जाएंगी? एक ही ऑप्शन है आपके पास. आई वुड गो इन पास्ट बस बिकॉज फ्यूचर क्यों देखना है, अभी आगे फ्यूचर आना ही है, देखना ही है. तो मतलब आई डोंट वांट टू पहले ही फ्यूचर में जाके बहुत टेंशन है लाइफ में, पहले ही मैं नहीं देखना चाहती कि आगे और क्या कंसर्न्स आने हैं. ठीक है. अच्छा तो कैट्स या डॉग्स दोनों नहीं तो फेवरेट एनिमल कौन सा है फिर इनके अलावा? आई एम नॉट अ edible person, but I would say I love elephants. I feel very different, but I feel elephants are super cute. ठीक है. एक थोड़ा अजीब सा सवाल मेरे स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा हुआ है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आपने अपना फर्स्ट नेम चेंज करना हुआ तो किस नाम से चेंज करेंगी? मैं कभी नहीं चेंज करूँगी अपना फर्स्ट नेम. ऐसी सिचुएशन ही नहीं आएगी. आई लव माई फर्स्ट नेम. आई फील इट्स वेरी नाइस और बहुत अच्छा है. मैं कभी ना चेंज करूँ अपना नाम. कभी सोचा भी नहीं इस बारे में कि ये बदल दूँ. ओके. व्हाट इज़ योर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक? कुछ भी. बहुत आई ट्राइड अ लॉट कि मैं कोई जॉनरा पसंद कर लूँ बट इट नेवर हैपन्स. मुझे बस कुछ भी सुना दे. इट डिपेंड्स अपॉन माई मूड. ठीक है. अगर मेरा मूड है बट ज़्यादातर आई लिसन सैड सॉन्ग्स बट आई कैन से बट देयर इज़ नो कोई एक कि मुझे यही सुनना है. कोई ना कोई आर्टिस्ट तो पसंद होगा आपको? कोई नहीं. कोई अब कोई भी सैड सॉन्ग चल रहा है आई वुड लाइक दैट. ओके. नाइस. तो व्हाट इज़ योर इमोशनल सपोर्ट सिस्टम? माई इमोशनल सपोर्ट. My Like what keeps you going? what keeps you going? Many factors. I feel सबसे पहले तो my own work. I feel the appreciation I get. I feel जो मुझे appreciation मिलती है even from strangers. The people I'm meeting for the first time, the way they appreciate my work, I'm like मुझे अब अगले हफ्ते एक दोबारा कॉन्फ्रेंस पे जाना है because that is everything for me. And I feel appreciation होनी चाहिए काम में. तो एक तो मेरी कमिटमेंट है मेरे काम से क्योंकि मैं जब इतना अच्छा करती हूँ तो appreciation मिलती है. Then I need emotional support a lot, right? आपको लग रहा होता है कि यार ये तो सब कुछ कर रहे हैं, इनको कुछ चाहिए नहीं, but I feel my friends, all my class fellows, we have a group of friends, always listening to my rants, always listening कि issue हो गया यार, अच्छा जैसे podcast late हो गई, so they knew everything, right? And definitely my family and my parents, because my parents are super supportive and they are always appreciating me हर छोटी से छोटी चीज़ पे. So they are going to go to their social media platforms और वो हर वक्त मुझे पोस्ट कर रहे होते हैं. जैसे ये पॉडकास्ट होगी तो I feel that's very sweet of them. So that keeps me going. I feel कि वो खुश होते हैं मुझे ऐसे देख कर. So yeah. ठीक है. SDG हब या NEC किस में काम करके ज़्यादा मज़ा आया आपको? I don't know. Who wrote this question? ये मैं रिवील नहीं कर सकता किसने लिखा है, लेकिन मिनाहिल ने लिखा है. नहीं मिनाहिल ने नहीं लिखा है अच्छा. ये. बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है दोनों के. आई कैन नॉट. NEC used to be my हार्ट आई वुड से. जब मैं थी OB तो मुझे लगता था NEC सब कुछ है मेरा. ठीक है. बिकॉज मैंने किसी और सोसाइटी में काम नहीं किया हुआ. बट SDG हब का मुझे ये डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि SDG हब आई स्टार्टेड दैट
thing you have in your heart کہ you took that initiative, آگے لوگ آئیں گے, they would always know that you started that not only in NUST but in Pakistan. تو اس لحاظ سے that is close to my heart, but I have worked more with NEC. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ Thank ہرمین. you. اور اس کے ساتھ ہمارا ٹائم اوور ہو گیا, کیمراز کی بیٹری بھی ختم ہو گئی ہیں, تو تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.